اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک فورم اور میں ہوں سید عابد قاسمی۔ ناظرین، پبلک فورم میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کرنی ہے افیکٹس آف نائف کرائم آن سوسائٹی۔ یو کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہماری سوسائٹی میں پچھلے تقریباً 9-10 سال سے جو نائف کرائم کے واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، کیا عدم اعتماد اور تشدد بڑھتا جا رہا ہے، کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ اس پر بات کریں گے، اور اس پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے آخری ہاف میں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے جو مہمان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا تعارف کروایا جائے، اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب کونسلر منیر احمد، میئر آف لندن بارو آف ہیلنگ، اور ساتھ ہی ان کے ہیں ایکس کونسلر ہیں جناب انصر علی خان، جو سیاسی اور سماجی شخصیت ہے برمنگھم کی۔ دونوں مہمانوں کو جی پبلک فورم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو آپ کی موجودگی میں ہی میں بات کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے دیکھنے سننے والے جتنے بھی ہیں وہ یہاں لوکل جب کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں یا اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس کرائم میں جو ان کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ دن بدن ان جو کرائم ہیں ان میں اپنا حصہ زیادہ ڈالتے جا رہے ہیں اور زیادہ ان میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں، اور گزشتہ 2013 کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کا ریشو ہر سال بڑھتا ہے، اور 2020 اور 21 میں سب سے زیادہ اس کا ریشو ہے نائف کرائم کا۔ جو واقعات لندن سے لے کر بریڈ فورڈ اور جتنے بھی گلاسکو تک ہر جگہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انصر صاحب آپ ہی بتائیے گا کہ یہ واقعات دن بدن بڑھتے کیوں جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نائف کرائم جو ہے یہ اس وقت یو کے میں ایک بڑا ایشو بن چکا ہے۔ جب سے پولیس کی نمبرز میں کٹ کی گئی ہے، نیبرہڈ پولیسنگ کی ختم کیا گیا ہے، اور کمیونٹی سیفٹی آفیسر جو ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کی پوزیشنز کو ابالش کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو پولیس سٹیشنز ہیں وہ بند ہوئے ہیں، اور اس سے یقیناً اس کا بڑا ایک امپیکٹ ہوا ہے۔ دوسری طرف ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ڈرگ اور اینٹی سوشل بیہیویئر میں اس حد تک انوالو ہے کہ نائف کرائم جو ہے وہ بہت کامن ہو چکا ہے۔ نوجوان ہمارے جن کی عمریں کالجز یونیورسٹیوں کی ہیں وہ نائف اٹھا کے سٹیبنگ کر رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ یہ صرف برمنگھم یا لندن کا ایشو نہیں ہے، نیشنلی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دو بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو گورنمنٹ کو پولیس کی جو فنڈنگز کٹ کی گئی ہیں ان کو انکریز کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے زیادہ پولیس افسران نیبرہڈ پولیسنگ کے طور پر اپنا کردار ادا کریں اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کر ان سیریس ایشوز کو ٹیکل کر سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بحیثیت پیرنٹس ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، ان کی تعلیمی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہمارے بچے بے روی کا شکار نہ ہوں، ہمارے بچے ڈرگ، اینٹی سوشل بیہیویئر اور نائف کرائم میں انوالو نہ ہوں۔ بچوں کو اگر کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا ان کے پرسنل پرابلمز ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ مل کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ سوسائٹی کے اس بہت بڑے ایلیمنٹ کو ہم روٹ آؤٹ کر سکیں۔ کونسلر منیر احمد صاحب، میئر آف لندن بارو، آپ بتائیے گا کہ یہ کرائم، نائف کرائم میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ 2013 کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کا ریشو ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور نوجوان زیادہ انوالو ہیں اس میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے آج لیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو نائف کرائم ہے اس کی بنیادی وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں سوسائٹی میں آتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ینگسٹر میں، یوتھ میں اس کا جو ہے وہ رجحان پایا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یوتھ اس طرف کیوں مائل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مسائل اس طرح کے ہیں کہ یوتھ جب
नाउमीद हो जाती है, जब उनको किसी तरफ से कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो फिर क्राइम की तरफ जाती है। इसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है, इसमें इंस्टीट्यूशंस का भी रोल होता है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मैटर है कि जिसमें सारी सोसाइटी जो है उसको मिलकर जो है वो रोल अदा करना पड़ता है। तो जब बच्चे देखें, ये हमेशा 10 साल से 16, 17, 18 साल की उम्र तक मोस्टली जो है वो नाइफ क्राइम की तरफ जाएंगे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो जो उस एज के बच्चे हैं उनको कौन सी कमी महसूस हो रही है, वो क्या चाहते हैं, क्या उनको सुना जा रहा है, क्या उनको समझा जा रहा है, उनसे बात हो रही है, उनसे डायलॉग हो रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हो रही है। जब ये चीज़ें उनसे नहीं होती तो वो जब मायूसी फील करते हैं तो वो फिर नाइफ क्राइम की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि इसको पूरी तरह समझा जाए और फिर इसको टैकल किया जाए। तो उसको टैकल करने के लिए ज़ाहिर है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो उन पे काम होता है और काम करने की भी ज़रूरत है। तो आपका सवाल चूंकि जी जहाँ तक लिमिटेड था कि जी ये जी। क्यों ये इजाफा बताइएगा हो रहा कि है, तो उसके अंसर अली खान साहब ने कहा है कि दो बुनियादी जो वजूहात हैं इसकी, जिसकी वजह से दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक तो पुलिस की फंडिंग में कमी की गई है, दूसरा वालिदैन बच्चों पर तवज्जो नहीं दे रहे। जी, ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा कि गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है और जो यूथ होती है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए जाहिर है कि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट देने होते हैं और फंडिंग तो पिछले तकरीबन 10-12 साल से जो है वो गवर्नमेंट उसको कट ही करती जा रही है। जहाँ तक पेरेंट्स का ताल्लुक है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इसमें सोसाइटी में किसी एक फर्द का रोल नहीं है, ये पूरी सोसाइटी, गवर्नमेंट जो है उसका काम है फंडिंग मुहैया करनी और यूथ के लिए वो मौके पैदा करना जिससे यूथ जो है वो बजाय क्राइम के, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ जाए, स्पोर्ट्स की तरफ जाए, यूथ सेंटर में उनके लिए मौके पैदा किए जाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो और उनको इस चीज़ की तरफ माइल किया जाए कि उनके लिए इससे अच्छे काम भी हैं, उनको नाउमीदी से दूर रखा जाए। जहाँ तक पेरेंट्स का रोल है, पेरेंट्स का काम बनता है कि उनके साथ बात की जाए और उनको समझा जाए उनसे। अब देखें, ये जो आपने नोट किया होगा कि ये आम मुआशरे में इस पे बात नहीं होती है, आम मुआशरे में इस पे बात होने की ज़रूरत है, इसको डायलॉग में लाने की ज़रूरत है और इस पे जी, जब तक बात नहीं इस पर होगी। ज्यादातर आपने वालिदैन ही पर्दा डाल देते हैं शर्मिंदगी से बचने के लिए, लेकिन ये मामलात आगे बढ़ जाते हैं। तो एक कॉलर है साथ में, चाहता हूँ इन्हें शामिल किया जाए गुफ्तगू में तो फिर आगे बढ़े। नहीं, वो मेरा हाल है डिस्कनेक्ट हो गए। तो चलें, फिर दोबारा उनसे रिक्वेस्ट है वो आ जाएंगे, तो फिर आ गए हैं जनाब, तो फिर इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? काजमी साहब, नजाकत हुसैन वोकली से आपको और आपके दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट और व्यूअर को प्यार और अदा बड़ा सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ काजी साहब के आप हर हफ्ते को ऐसा टॉपिक लाते हैं जिसमें हमारी रहनुमाई करते हैं और हमारे फ्यूचर के लिए बड़ा मुफीद होता है। जैसा कि अंसर साहब ने फरमाया और आपके उनके साथी मनीर साहब ने भी कहा कि हमको बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा खास कर वालिदैन को टाइम देना चाहिए। काजमी साहब, हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। मैं कई बार आपके चैनल पर इस बात थोड़ी सी डरते हुए गुफ्तगू भी कर चुका हूँ। मैं किसी को प्रवोक नहीं करना चाहता या किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता। मैं खुद बच्चों वाला हूँ और परेशान। अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमाए अच्छे काम करने की और अपने बच्चों की परवरिश करने की। असल में बात यह है कि हमारी माओं, बहनों, बेटियों का ये वक्त है, बाहर निकलें, आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।
कल अगर स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर पुलिस वाले कुत्तों के साथ खड़े होते हैं तो फिर हम एतराज करेंगे भाई पुलिस वाले कुत्ते लेकर गेट पर आ गए हैं। इस किस्म के वाकयात रोनमा होने को जा रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चों को टाइम ना दिया, हमारी मसाजिद में उलमाए दीन ने, काउंसलर्स हजरात, मेयर्स हजरात और वालिदैन ने खासकर अपने बच्चों पर तवज्जो ना दी। इसकी कई वजूहात हैं। हम मोर्गेजेस वगैरह ले लेते हैं, फैमिली मसाइल है, बहुत सी वजूहात हैं जिन पर आप एक और प्रोग्राम कर सकते हैं। और इस बात को प्लीज बच्चों के हवाले से आप प्रोग्राम करते रहें। वो जो दो आप मेहमान लाए इनको लाते रहें ताकि हम अपने बच्चों का फ्यूचर बिल्ड कर सकें। आगे चलकर हमने बहुत से मुश्किलात देखने अपने बच्चों के हवाले से। मैं अपनी माओं, बहनों, बेटियों से अपील करता हूं कि बाहर निकलें, अपने बच्चों के साथ स्कूल तक जाएं, कॉलेजेस तक जाएं, इन पर नजर रखें, स्कूल में टीचरों से मिलें और उनसे पूछें कि हम अपने बच्चों के हवाले से, इनके एजुकेशन के हवाले से, इनकी बेहतरी के हवाले से क्या कर सकते हैं। याद रखना, मैं ये नहीं कहता कि मैं ज्यादा जानता हूँ। आप अकल वाले लोग बैठे हैं, आज समझदार लोग बैठे हैं। अंसर साहब के मैंने काफी प्रोग्राम देखे, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। पुलिस ठीक है, पुलिसिंग की भी बात है, मगर वालिदैन ने जो हमने टाइम बच्चों को देना था कई वजूहात की वजह से ना दे सके, काम करते हैं, और भी चीजें। हम एक और मसला है जो हम एक दूसरे को देखकर, एक आदमी की अगर गाड़ी अच्छी है, उसका मकान अच्छा है, तो दूसरा कोशिश करेगा बच्चों को इग्नोर कर मैं भी पैसा अर्न करूं। अच्छी बात है, आप अर्न करें, मगर सबसे पहले बच्चों को टाइम दें। अगर मेरी माओं, बहनों, बेटियों ने बच्चों को टाइम ना दिया तो आपके सामने एक लूटन का वाकया मुझे मेंशन नहीं करना चाहिए था। मेरा हक नहीं बनता, मगर हक भी इसलिए बनता है कि वो भी पाकिस्तानी बच्चा था जिसको स्कूल के बाहर एक बच्चे ने कत्ल कर दिया। दोनों 15-15 साल के बच्चे थे। इस किस्म के वाकयात अल्लाह ना करे रोनमा ना हो। हमको ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, लूटन से लेकर ग्लासगो तक आप जाएं। आप प्लीज बच्चों के हवाले से हर दूसरे तीसरे हफ्ते पर ऐसे ही मेहमान लाएं और इस किस्म के प्रोग्राम करें, वरना हमारा यहाँ पर फ्यूचर खत्म हो चुका है और खत्म हो जाएगा अगर हमने अब ना कदम उठाए। जी ठीक है, अपने बच्चों के ठीक है जी। नजाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका पॉइंट पहुंचाया, बड़ी तफसीली। मुझसे कोई ऐसी वैसी बात हो, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, हमेशा आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मदद चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जी अंसर साहब, आपने कॉलर की गुफ्तगू सुनी और फिर क्या कहेंगे? मुनीर साहब ने भी जो गुफ्तगू की है उस पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि नज़ाकत भाई ने एक बाप की हैसियत से उस दुख, उस कर्ब का इजहार किया है जिसमें वालिदैन आज मुब्तला हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन पेरेंट्स का कोई बच्चा बेरारवी का शिकार है, या वो स्टैब हुआ है, या वो इस क्राइम में इन्वॉल्व हो गया है, उन पर ये क़यामत गुजरती है, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। काउंसलर मुनीर साहब ने बड़ी बेसिक और इम्पोर्टेंट बात को टच किया था कि जो यूथ्स के लिए सहूलतें हैं, जो यहाँ की हुकूमत, चाहे वो लोकल हुकूमत गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है, उन्होंने मुहैया करनी होती है। पहले तो यह कि ना हमने बच्चों को अंगेज किस तरह करना है। बुनियादी बात तो है वो तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। हमें पेरेंट्स इवनिंग्स को अटेंड करना चाहिए, बच्चों के होमवर्क को चेक करना चाहिए, और बच्चे के एक दोस्त की हैसियत से उसकी डेवलपमेंट में, उसकी एजुकेशन में, उसकी तरबियत में हम किरदार अदा करें। दूसरी बात यह है जो मुझ जैसे और मुनीर भाई जैसे लोगों के पर जिम्मेदारी आयद होती है, जो इस अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, कि वो अपनी अपनी लोकल अथॉरिटीज़ या अपनी अपनी हुकूमत के अंदर जहाँ भी हम जिस पोजीशन में हैं, हम कोशिश करें कि अपने एरियाज़ में यूथ सेंटर्स की जो कट्स हुई हैं, बल्कि यूथ सेंटर्स बंद हो चुके हैं, बच्चों की जो बुनियादी सहूलतें हैं, उनकी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, उनकी एजुकेशन और लेयर फैसिलिटीज़ जो हैं, उनके लिए हम कोशिश करें कि वो दरवाजे खुले रहें और हमारे बच्चे उससे फ़ायदा उठाएं, वो इन्वॉल्व रहें। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं ज़ाती तौर पर, चूँकि आपको पता है कि मैं एक एडवाइस सेंटर मैनेज करता हूँ और मेरा रोज़मर्रा का एक काम है, नौजवान बच्चों में मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू बन चुका है। मेंटल हेल्थ जनरली यूके में एक इशू है, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल उसमें मुब्तला हो रही है और हमारे पेरेंट्स मेंटल हेल्थ को समझने से कासिर हैं।
میں 2-3 واقعات آپ کو بتاؤں جو ایک مہینے کے اندر میں نے ڈیل کیے ہیں. ایک بچہ ہے جس کی عمر ہے 18 سال. گھر میں ماں باپ کی وہ بات نہیں سنتا ہے, وہ اپنے کمرے میں بند ہے, اور اگر ماں باپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے, وہ چھریاں اٹھاتا ہے, پولیس انوالو ہوتی ہے, اس میں سوشل سروسز انوالو ہیں. اور وہ پیرنٹس بیچارے 3 دفعہ میرے پاس آئے کہ نہ کوئی ڈاکٹر مدد کر رہا ہے, نہ پولیس مدد کر رہی ہے, نہ سوشل سروسز مدد کر رہے ہیں, اور ہمارے بچے کی جو زندگی ہے وہ بڑی مشکل میں جا رہی ہے. اور میں نے اسے ایڈوائز کیا کہ میری نظر میں یہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے, اس کو سائیکاٹرسٹ کی ضرورت ہے. اس بچے کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہوگی تو باقی ساری چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی. اور تمام جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں ان کو انوالو کر کے میں نے اس فیملی کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل اسی طرح ایک اور بچہ جس کی عمر 15 اور 16 سال کے درمیان ہے, اس نے اچانک اسکول میں جانے سے انکار کر دیا. پیرنٹس کوئی وجہ نہیں ہے, اسکول بھی نزدیک ہے, ساری چیزیں. نارملی ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ اس بچے پہ کو ڈرا دھمکا کے, پیار سے, لالچ سے, مختلف ترغیبیں دے کے پیرنٹس کوشش کرتے ہیں بچہ اسکول جائے. جب بچہ بالکل ہی ایجیٹیٹو ہو گیا تو ایک دن فادر نے سختی سے اسے کہا کہ تجھے اسکول جانا پڑے گا, اور اس بچے نے کچن میں جا کے نائف اٹھا لیا اپنے باپ کو مارنے کے لیے. تو اس کے بعد وہ باپ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا کہ میرا 15 سال کا بچہ, اس کا یہ حال ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ مینٹل ہیلتھ ہے, ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں, اور اب وہ بچہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے. میں برمنگھم کے 6 درجن ایسے واقعات بتا سکتا ہوں کہ بچوں نے اپنے پیرنٹس کو سٹیب کیا ہے, بچے اپنے کولیگز کو سٹیب کر رہے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کرائم کی وجہ سے یا کسی اینٹی سوشل بیہیویئر کی وجہ سے نائف کرائم ہو رہا ہے. مینٹل ہیلتھ بھی ایک بڑا ایلیمنٹ ہے جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ ہماری سوسائٹی کو, ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارے پیرنٹس کو, ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو کمیونٹی کے ان ایشوز کو سامنے دیکھتے ہوئے میرے خیال میں مل کے کام کریں گے, تبھی ہم اس سے نجات حاصل کر سکیں گے. جی منیر صاحب, آپ نے کالر کی بھی گفتگو سنی, انصر صاحب نے بھی جو نشاندہی کی ہیں چیزیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر آپ بھی ہمیشہ کمیونٹیز کے اندر گل مل رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, سمجھتے ہیں, تو ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ جی انصر صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے مینٹل ہیلتھ کا. مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو ہم ڈسکس کرنے سے کتراتے ہیں, اور پھر یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر آپ کسی سے مینٹل ہیلتھ کی بات کریں گے نا تو وہ آگے سے کہے گا کہ کیا میں پاگل ہوں. تو یہاں پر اس طرح کی بات نہیں ہے. یہاں پر مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے, اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. آپ جب, کیونکہ دیکھیں آپ کا پروگرام جو ہے یہ میرے خیال میں موسٹلی ہماری کمیونٹی کی کوئی اردو میں پروگرام ہے, پھر ہماری ایشین کمیونٹی کے لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمیونٹی کی اویئرنیس کے لیے ہے. گورنمنٹ جو کرتی ہے وہ تو ہم ایز اے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ اس میں جو ہمارا رول ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اس پلیٹ فارم سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اویئرنیس ہے اپنی کمیونٹی کے لیے وہ بہت ضروری ہے. تو جو انہوں نے بات کی مینٹل ہیلتھ کی, مینٹل ہیلتھ جو ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم اس بات سے کتراتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے مینٹل ہیلتھ کی بات کریں گے تو وہ آگے سے ہمیں مارنے کو دوڑے گا, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں پر بہت ہی اس طرح کے مسائل ہیں, جو انہوں نے بہت ساری اگزامپل تھی تو میں ان کو ریپیٹ تو نہیں کروں گا. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سمجھنا کہ اب دیکھیں ینگسٹر جو ہوتے ہیں, ینگسٹر بڑے ایک سینسٹیو ایج ہوتی ہے ان کی, ان کا نالج بڑا, ایکسپیرینس ان کا بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے. ان کو یہ سمجھانا کہ آپ جب نائف رکھتے ہیں تو آپ سیکیور نہیں ہوتے, ان کی یہ فیلنگ ہوتی ہے. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نائف اپنے پاس رکھیں گے تو ہم سیف ہیں, لیکن یہ الٹ ہوتا ہے. جب آپ اپنے پاس ایک ویپن رکھتے ہیں تو آپ سیف نہیں ہوتے, بلکہ آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے پاس ویپن رکھا ہوا ہے تو جو آپ سے خطرہ لوگ نہیں بھی محسوس کرتے نارمل حالات میں, وہ بھی سمجھیں گے کہ آپ ایک ڈینجرس پرسن ہیں. تو یہ چیزیں بچوں کو سمجھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں. دیکھیں ہم کیونکہ ہماری بیک گراؤنڈ سب کانٹیننٹ سے ہے, ایشیا سے ہے, تو وہاں کا اور یہاں کا سسٹم کا بہت زیادہ فرق ہے. ہمیں یہاں پر اس معاشرے میں رہ کر اس سسٹم کے ساتھ چلنا پڑے گا. بہت ساری متھ ہیں
جو ہم پیچھے سے لے کر آئے ہیں، لیکن یہاں آ کر ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل غلط تھی۔ یہاں پر تو پتہ ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے بھئی یہ تمہاری بیماری ہے، جبکہ سب کانٹیننٹ میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر تو کہتے جی اسے چھپا لو، اس کو نہ بتاؤ۔ یہ بتانا یہاں پر ضروری ہوتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ بات کرنا، اچھا پھر میں اس بات کو اکثر جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسپیشلی پاکستانی پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو پریارٹی نہیں دیتے۔ انصر صاحب جانتے ہیں، بہت سارے برمنگھم میں لوگ ہیں ہمارے جاننے والے، بغیر مینشن کیے یہ سمجھ جائیں کہ میں کن لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ لوگ وہاں پر بچوں کو پریارٹی دینے کی بجائے اپنے آپ کو پریارٹی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی فیملی میں کہیں شادی ہو رہی ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے، کہیں اور ہو رہی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بچوں کی ٹرم ٹائم ہے، وہ دیکھیں گے کہ ہمیں ٹکٹ سستی ملے گی یا ہمارے پاکستان میں یا جس نے بھی اپنے حساب سے پروگرام طے کیا ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک ہفتے کا اسکول مس کریں گے بچوں کا تو وہ پوری ایک ٹرم ان کی جو ہے وہ مس ہو جائے گی، وہ اس کو کبھی کیچ نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ کیچ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، جب وہ کلاس میں آئیں گے وہ اپنے آپ کو پیچھے فیل کریں گے تو ان کا پھر جو دل ہے وہ کلاس میں نہیں لگے گا۔ جب ان کا دل کلاس میں نہیں لگے گا تو پھر وہ باہر نکلیں گے۔ جب باہر نکلیں گے تو پھر باہر تو آپ کو جیسے ہماری بات ہو رہی ہے، باہر تو پھر یہی چیزیں ان کے ہاتھ آئیں گی نا۔ تو اس لیے ہمارے اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی کو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ پریارٹی بچوں کے اسکول کو دیں۔ یہ وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، یہ 3-4 سال جو پرائمری اسکول کے ہوتے ہیں بہت جلدی گزرتے ہیں، لیکن ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائمری اسکول میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو لے جائیں گے، چھٹیوں پر لے جائیں گے، سستی ٹکٹ مل رہی ہے، لیکن یہ بہت نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے انصر صاحب نے پہلے بات کی کہ وہ جو بچہ 18 سال کی عمر کا ہے وہ پیرنٹس کو مارنے کو دوڑتا ہے، وہ مارنے کو اس لیے دوڑتا ہے کہ اس کا جو پرائمری اسکول ہے وہ پرائمری اسکول سے اس کو کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی بات ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے، لیکن ایسا ہم کرتے نہیں ہیں، ہم اس چیز پہ جانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے ڈگر میں وہ جو پیچھے سے ہم متھ لے کر آئے ہیں ان پہ ہم چلتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ ہمیشہ کوشش میری ہوتی ہے کہ میں اویئرنیس اس بات کی دوں کہ یہ ایک فارمولہ جو ہے لوگوں کو یاد کر لینا چاہیے کہ ایک ہفتے کا بچے کا اسکول جو مس ہو گیا وہ پوری ٹرم مس ہو گئی، اور اگر 3 ٹرمیں مس ہو گئی تو پھر پورا سال مس ہو گیا، اور وہ کبھی بچہ کیچ نہیں کر سکے، وہ بچہ ہمیشہ پیچھے رہے گا اور پھر وہ کرائم کی طرف جائے گا، کیونکہ کلاس میں بچوں کے ساتھ وہ آگے نہیں چل سکے گا تو اس کا دل نہیں پڑھنے کو کرے گا۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ انصر صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی، آپ یہ بتائیے گا کہ جب 10 سے جس طرح انہوں نے بتایا کہ 10 سے 18 سال کے درمیان بچوں کو زیادہ تر لوگ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی تعویل میں ایک قسم کا لے لیتے ہیں، یا ان کو لچک دکھاتے ہیں یا کوئی لالچ دیتے ہیں یا کوئی ایسی چمک دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ انوالو ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کو اس طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ کس کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایج کے بچوں کو کنٹرول کیا جائے اور کیسے کیا جائے؟ عبد بھائی آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کاؤنسلر منیر صاحب سے میری پہلی ملاقات ہے، لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ ہمارے جو بیسک ایشوز ہیں ان پہ بڑی دسترک رکھتے ہیں۔ انہوں نے جو ہماری بچوں کی چھٹیوں کو دیکھے بغیر پیرنٹس کا جو پروگرام ہے اور وہ بچوں کو ٹرمز کے درمیان لے کے چلے جاتے ہیں، میں واشوریت ایجوکیشن ورکنگ گروپ میں نے چند سال پہلے بنایا تھا، جس میں سٹی کاؤنسل کے آفیشیل جو ایجوکیشن آفیسرز تھے ان پہ یوتھ آفیسر ایک پوری ٹیم تھی اور اسکولوں کے ہیڈ ٹیچرز۔ اس کا یہ تھا کہ یہ فائنڈ کیا جائے کہ ہمارے بچے جو ہیں اسپیشلی انر سٹی کے وہ کیوں فیل ہو رہے ہیں، یا ان کی وہ ایجوکیشن اٹینمنٹ وہ کیوں نہیں ہے جو آؤٹر سٹی سرکل میں ہمارے بچوں کی ہے۔ تو اس کی ایک فائنڈنگ یہ تھی جس کا ذکر منیر صاحب نے کیا کہ جو ایکسٹینڈڈ ہالیڈیز ہیں بچوں کی وہ بنیادی رول پلے کر رہی ہیں، یعنی بچے کو ایک ہفتے یا 2 ہفتوں کے لیے جب اٹھا کے لے کے جاتے ہیں وہ بچہ کبھی بھی ریکور نہیں کر سکتا، وہ بچہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارا یہ ایک مذہبی طور پر بھی اور کلچرلی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہی ہمارا بچہ اسکول سے آتا ہے
اس نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا، کپڑے چینج کرو اور مسجد میں چلے جاؤ. اگلے 2-3 گھنٹے ڈیلی وہ بچہ مسجد میں ہے. اب مسجد کے اندر جو استاد اس کو پڑھا رہا ہے وہ بچے کی زبان میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. بچے کی زبان جو ہے وہ یا تو انگلش ہوگی یا اس کی میرپوری زبان ہوگی یا پنجابی ہوگی جو اس کی مدر ٹنگ ہے. لیکن جو استاد ہیں وہ ان دونوں زبانوں سے ہٹ کے کسی اور زبان میں بات کر رہے ہوں گے. اب جب آپ کمیونیکیٹ بچے کی زبان میں نہیں کر سکتے تو آپ کتنی اچھی تعلیم دے سکیں گے. اور اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہونا شروع ہوا کہ ہمارے وہ بچے جو 4-5 سال سے لے کر 16 سال تک مسلسل مسجد میں جا رہے ہیں، جب رمضان شریف میں تراویاں ہوتی ہیں تو 3-4 بندے ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں ان بچوں کو لائن میں رکھنے کے لیے. اگر 16 سال کی ہماری اس ایجوکیشن کا نیٹ رزلٹ یہ ہے تو آپ بتائیں ہم کتنی اچھی سوسائٹی قائم کر سکیں گے. یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم ابتدائی سے بچے کی تعلیم پہ توجہ دیں. تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے جس سے ہم ڈرگ ڈیلنگ، نائف کرائم یا کوئی بھی ایشو ہے ہماری کمیونٹی جس کو آج فیس کر رہی ہے اس کو فیس کیا جا سکتا ہے. بلکہ ہم نے تو فیوچر لیڈرز پیدا کرنے ہیں. یہ ملک ہمارا ملک ہے. جو ہماری پہلی نسل آئی تھی ان کی شاید ترجیحات یہ نہیں تھی کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. اب تو چوتھی نسل ہماری پروان چڑھ رہی ہے. یہ ملک ہمارا ملک ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. اور ہمارے بچوں کا مستقبل اس ملک سے وابستہ ہے. یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کی تعلیم و تربیت ہے، یہاں تمام دنیا کی کمیونٹیز موجود ہیں. بڑے کمپٹیشن ہر فیلڈ میں ہے. اپنے بچوں کو اس کمپٹیشن میں ڈالیں تاکہ ہیلتھی چیزوں پہ وہ توجہ دے سکیں اور ہمارا نام بھی روشن کریں، اپنا مستقبل بھی روشن کریں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ، منیر صاحب نے بھی ڈیل کیے ہوں گے، ہم لوگ بھی روزانہ ڈیل کرتے ہیں، بڑے سکسیسفل لوگ ہیں. لیکن اولاد پہ آ کے ان کی جو پریشانی آخری عمر میں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پیرنٹ کو وہ دن نہ دکھلائے. جن کے بچے ڈرگ ڈیلنگ کر رہے ہیں، جن کے بچے جیلوں میں ہیں، جن کے بچے مینٹل ہیلتھ سکیور یونٹس میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی پیرنٹس نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن اس کے لیے ہم سب نے ذمہ داری ادا کرنی ہے. پیرنٹس اپنا رول ادا کریں، ٹیچرز اپنا رول ادا کریں، کمیونٹی لیڈرز اور الیکٹڈ ریپرزینٹیوز اپنا رول ادا کریں، اور لوکل گورنمنٹ اور نیشنل گورنمنٹ کو یہ پریشرائز کیا جائے اور انفلوئنس کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ڈپرائیوڈ ایریا میں ڈالیں تاکہ ہم لوگ ایک بہتر کمیونٹی کے طور پر اس ملک میں آگے بڑھ سکیں. منیر صاحب دیکھیں، انصر علی خان صاحب نے بنیادی چیزیں اور جو مساجد کا بھی ذکر کیا، اور اس میں واقعی 16 سال اگر بچہ پڑھ کر پھر بھی زبردستی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر 16 سال کی وہ نالج، وہ شعور اگر دیا جاتا تو پھر وہ اپنی مرضی سے جاتا بچہ، بلکہ اپنے والدین کو بھی لے کر جاتا. لیکن جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ 16 سال میں پھر کس انداز میں انہوں نے پڑھایا، یا بچوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا 16 سالوں میں کہ ہمارا دین کیا ہے، ہم نے کیا سیکھنا ہے، اور کس مقصد کے لیے جو شام کے ہم مسجد میں آتے ہیں وہاں کس مقصد کے لیے آتے ہیں. شاید ان کو اس مقصد کا ہی پتہ نہیں چل سکا. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کاظمی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ ہم جو ہماری بیک گراؤنڈ ہے نا، ابھی انصر صاحب نے یہ بات کی کہ پرائرٹیز مختلف تھی ان لوگوں کی. جو لوگ آئے تھے پہلی جنریشن تھی، ان کی پرائرٹی تھی کہ ہم نے پیسے کمانے اور ہم نے واپس چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، وہاں تک انہوں نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے، انہوں نے پیسے کمائے، کوٹیاں بنائی، سب کچھ کیا. اب واقعی وہ حالات نہیں ہیں. اب جو یہاں پر ہیں، ان بچوں کا کمپٹیشن جو ہے وہ ورلڈ کلاس کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہے. اور میں اس بات پہ مجھے اس بات کی کفت ہوتی ہے کہ یہ بالکل 2-4 سال ہوتے ہیں جو بچے کی ایج میں ساری زندگی کا رول ادا کرتے ہیں، لیکن وہ ہم اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں. بچوں کو جب تعلیم نہیں ملے گی، جب ان کو جاب اپرچونٹی، دیکھیں بچہ جب اب تو یہ سسٹم ہو گیا کہ یونیورسٹی لیول سے کم آپ کو جاب ہی کوئی اچھی نہیں مل سکتی. تو جب آپ کو اچھی جاب نہیں ملے گی، آپ یونیورسٹی نہیں جائیں گے. ابھی لنڈن کی میں بات کرتا ہوں، یہاں پر اگر آپ اچھی یونیورسٹی دیکھیں، جہاں پر رسل گروپ کی یونیورسٹی ہے، تو آپ وہاں جا کر دیکھ لیں، پاکستانیوں کی تعداد آپ کو تعداد آٹے میں نمک کے مطابق نظر آئے گی. وہ یونیورسٹی تعلیم کو، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ تعلیم کو کچھ اتنا زیادہ اچھا بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پھر ہمارے کنٹرول سے نکل جاتا ہے.
تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بچہ دیکھیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرا بچہ وہ مجھ سے تھوڑا کلیور تھا، وہ ڈاکٹر بنا، تو اب اس کا مجھے ہی فائدہ ہو رہا ہے نا، اب اس کا جی نقصان تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کو آگے جانے دیں، جتنا آگے جاتے ہیں ان کو جانے دیں، بعد میں فیوچر میں اس کا فائدہ پیرنٹس کو ہی ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی آج بھی جیسے انصر صاحب نے کہا نا کہ وہ جنریشن جو ہے اب چوتھی آ گئی ہے، لیکن آج بھی یہ چوتھی جنریشن کو بھی لوگ جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے، آپ میڈیا میں ہیں، آج بھی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے ان چیزوں میں وہ لے کر جاتے ہیں۔ جب تک وہ ان چیزوں سے نہیں ہٹیں گے، اس ملک کو اپنا نہیں سمجھیں گے، اس میں انٹیگریٹ نہیں ہوں گے، یہ مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے۔ اور اس صحیح لیے ہے ہم انٹیگریشن کی بات کرتے میر ہیں، انہوں صاحب، نے میں بھی اگر یہی بات کی۔ میر صاحب اگر اجازت ہو تو ایک کالر کو شامل کر لیتا ہوں یا السلام ٹھیک ہے۔ علیکم جی، السلام علیکم۔ ہیلو، جی جی وعلیکم السلام۔ قاضمی صاحب، میں آپ سے ایک منٹ اور لوں گا، اجازت دیں۔ بڑی پیاری گفتگو ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک سجیشن ہو سکتا ہے کہ یہ قابل عمل نہ ہو۔ میں اس کی بیک گراؤنڈ کو ظاہر نہیں کر سکتا، مگر ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ والدین، سب والدین کو بچوں کے فنڈز وغیرہ ملتے ہیں، بینیفٹس وغیرہ۔ یہ مشکل ہوگا کہ بینیفٹس کو ریلیٹ کریں بچوں کی بیہیویئر کے ساتھ، مگر میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ پاسبل ہوں تو۔ منیر صاحب کرنٹ کونسلر ہیں اور انصر صاحب ایکس کونسلر ہیں، تو یہ ایڈوائزری بھی رن کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آگے لے کر جائیں کہ بچوں کے جو فنڈ دیے جاتے ہیں یا اسکولوں میں جو ان کو ڈنر ملتا ہے، اس کے پیچھے اس کی کچھ بیک گراؤنڈ ہے، اس وجہ سے یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو ڈنر وغیرہ ملتے ہیں وہ فنڈ سے ڈائریکٹلی جو حکومت والدین کو دیتی ہے، وہ ڈائریکٹلی بچوں کے کھانے پینے کے لیے جو فنڈز ہیں وہ والدین کو دینے کے بجائے اسکولوں کا دیے جائیں، تاکہ بچوں کو 2 وقت کا کھانا، صبح کا جو بھی ہوتا ہے یا آفٹرنون کا، ان کو ڈائریکٹلی اسکولوں سے ملے، والدین کو وہ پیمنٹ نہ ادا کرنی پڑے۔ اس کی ایک وجہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اسکائی پر ایک بہت بڑی رپورٹ تھی جو 2 دن چلتی رہی۔ انگریزوں کے بھی بچے ہمارے بچے ہیں، اللہ مجھے بھی اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ بچے اسکولوں سے آ کر شاپس سے اور اسکولوں میں چاکلیٹ اٹھا کر پاکٹوں میں ڈالتے تھے کہ ہو سکتا ہے گھر جا کر والدین کام پر ہوں، کوئی چیز کھانے کو نہ ملے۔ تو اگر بچوں کو فنڈ سے، والدین کے فنڈ سے بچوں کے کھانے کے لیے پیسے ڈائریکٹلی حکومت اسکولوں کو دے دے، تاکہ بچے دونوں ٹائم کا کھانا ٹائم پر کھائیں، اور ان کو شاپس پر جا کر یا کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنی پڑے اپنے چاکلیٹ لینے کے لیے یا کوئی اور ایسی چیز لینے کے لیے جو ان کے لیے مفید نہ ہو۔ چلیں ٹھیک ہے نزاکت صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس پر انشاءاللہ منیر صاحب بات کریں گے۔ جی منیر صاحب کیا کہیں گے؟ جی ظاہر ہے وہ نزاکت صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، وہ بھی کنسرن ہے اور ہم سب بھی اس بات سے کنسرن ہیں۔ دیکھیں اویئرنیس جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے سارا علم ہے، یہ چلتی رہنی چاہیے۔ اور جو لوگ جیسے ابھی آپ نے انصر صاحب کو بلایا، مجھے بلایا، آپ نے اتنا اپنا ٹائم نکالا، یہی کام ہم کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو، ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، گریجول چینج آتی ہے۔ ہمارا کام ہے اس بات کو کنٹینیو رکھنا اور پیرنٹس کو اویئرنیس دیتے رہنا۔ دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو یہاں پر 30 سال ہو گیا، لیکن آج بھی ان کو یہاں کے سسٹم کا پتہ نہیں ہے، آج بھی ان کو بالکل زیرو پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو اویئرنیس ہے اس چیز کا بہت ضروری ہے۔ بچوں کے ساتھ بات کرنا، پچھلے دنوں یہ سیکس ایجوکیشن کی بات چلی تھی تو میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا، لیکن ہمارے پیرنٹس بہت ڈر گئے تھے کہ جی یہ کیا ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پر اگر آپ نے رہنا ہے، اس کو ہم نے چوز کیا ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہاں کا سسٹم ہے کہ آپ اویئر ہوں، آپ کو علم ہونا چاہیے، بچوں کو ایکوپڈ ہونا چاہیے۔ جب بچے فلی ایکوپڈ ہوں گے تو وہ بہتر شہری بھی بن سکتے ہیں اور اپنے بہتر فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو بچوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ دیکھیں
गन के जो नुकसानात हैं, इसके नाइफ के जो नुकसानात हैं वो क्या होते हैं। जेल जाना पड़ता है, इंजरी होती है। आप अगर अपने पास नाइफ रखेंगे तो दूसरा बंदा जो आपके सामने है वो थ्रेटन फील कर सकता है। आप अगर रखेंगे तो आपको क्रिमिनल कन्विक्शन हो सकती है, जिस पर आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो आप किसी अच्छी जॉब में नहीं जा सकते। अभी तो कुछ ऐसी कंट्री जैसे अमेरिका में तो अगर आपकी यहाँ क्रिमिनल कन्विक्शन है तो आप अमेरिका जा ही नहीं सकते, वो आपको वीज़ा ही नहीं देंगे। तो ये चीज़ें जब उनको आप बच्चे तो देखें, मैंने कहा ना बच्चे तो समझ जाते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत होती है और उनको ये भी बताना कि अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि जब आपके पास नाइफ है तो अब ये नहीं आप कह सकते कि जी मैंने शौकिया रखा हुआ है। नाइफ जब होगा तो वो इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं, या वो अपने आप पे इस्तेमाल हो जाए, कोई दूसरा उसको अपने आप पे इस्तेमाल कर देगा। इसलिए उसको रखना ही खतरे की अलामत है। और उसको ये बच्चों को ये समझाना कि देखें अगर ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई, तो सारी जिंदगी उनके पेरेंट्स जो हैं वो इसको पछताते रहेंगे। तो इसलिए इस चीज़ की अवेयरनेस जो है, बच्चों से बात करना और उनको बताना जो है, और उनको ये समझाना कि यू गॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज। नाइफ के बगैर भी आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है, आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। नाइफ को छोड़ें और आप तालीम पर तवज्जो दें, और उनको स्पेशली उन लोगों से दूर करना जिनकी सोसाइटी में जाकर वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं। तो जब आप इन चीज़ों से उनको दूर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनका जहन जो है, देखें जो सोबत होती है ये बहुत अहम रोल अदा करती है। तो ये पेरेंट्स का काम है कि उनको बुरी सोबत से उठा के अच्छी सोबत की तरफ लेकर जाना। तो हमें ज़्यादातर अवेयरनेस की तरफ और अपनी कम्युनिटी जो है उनकी अवेयरनेस की तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और साहब ये इसकी हल की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हुकूमत ने अभी जब से ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है मरहला शुरू किया ये स्कीम एक किक स्टार्ट के नाम से, जो 18 साल से 24 साल के बच्चे हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन यानी स्किल्स सिखाना, और फिर उसके बाद 6 माह तक उनको उसी कंपनी में जो स्किल सिखाएंगे वो मुलाजमत देंगे, ताकि वो उनको आदत पड़े काम करने की और मुलाजमत करने की, और उनका रेफरेंस भी बने। आप क्या समझते हैं कि ये जो स्कीम है ये मामूल साबित हो सकती है नौजवानों को काम पर लगाने के लिए? देखिए जी, एक पॉजिटिव स्टेप है। कोई भी स्कीम है, माजी में हमने न्यू डील्स देखी हैं, जो लोग बच्चे नौजवान थे जॉब सीकर अलाउंस पर जाते थे उनको इंसेंटिव दिया जाता था। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ट्रेनिंग देती है उस ऑर्गेनाइजेशन को भी वो कुछ पैसे देते थे और उनको इनकरेज करते थे उस बच्चे को एम्प्लॉय किया जाए। बिल्कुल अप्रेंटिसशिप स्कीम्स मौजूद हैं और ये किक स्टार्ट है उसी तरह की एक स्कीम है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। ये प्रोजेक्ट आते जाते रहते हैं लेकिन हमें सस्टेन रखना है, हमने आगे लेके जाना है और उसमें तसलसल रहना बड़ा ज़रूरी है। हुकूमतें जो हैं वो वक्ती प्रोजेक्ट शुरू करती हैं और उसको ख़त्म कर देती हैं जिसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। स्पेशली जो इनर सिटी एरियाज़ हैं, जो जिस तरह हम बर्मिंघम की बात करते हैं कि इनर सिटी एरिया में जहाँ डिप्रिवेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यूथ क्राइम और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा हाई है, वहाँ हमने बेसिक इश्यूज़ को टैकल करना है। और बड़ा कम्प्रिहेंसिव ये सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने टच भी किया है। मेरे ख्याल में जब तक ये तमाम लोग, चाहे वो हुकूमत है, लोकल हुकूमत है, कम्यूनिटी है, मसाजिद हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, हम मिलकर अपना पूरा रोल अदा नहीं करेंगे, हम इस इशू को टैकल नहीं कर सकते। इसका जो नेट अचीव हमने करना है वो ये है अच्छी तालीम, अच्छी यूनिवर्सिटियों से फारगुल तहसील हमारे बच्चे, और अच्छी जॉब्स जो हैं वो हमारी प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस की तरफ बढ़ेंगी। उसके लिए हमने अपना जो फैसिलिटेशन है हम सब ने देनी है। मैं अपनी पिछली पॉइंट पे मैंने मस्जिदों को टच किया है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारी मसाजिद जो हैं वो पब्लिक फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सिर्फ हमारे एरिया बर्मिंघम में देख लें, हमारी जो मसाजिद हैं, अगर उन सब का चंदा 6 महीने के लिए आप बंद करके तो किसी यूनिवर्सिटी को कायम करने के लिए खर्च करें तो आप इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि मसाजिद को चंदा ना दे। हमें ये चाहिए कि हमारी मसाजिद में टीचिंग जो प्रोसेस है या टीचर्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। अगर हमारा कोई जो टीचर है या मौलवी साहब हैं
وہ اگر ہمیں دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، اسلامی تعلیمات دیتے ہیں تو وہاں اس بچے کو کم از کم 2 یا 3 گھنٹے بے شک ہفتے کے لیے انگلش، میتھ اور سائنس بھی پڑھایا جائے۔ اس بچے کے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اسکول سے آئیں اگلے 2-3 گھنٹے 7 دن کے لیے وہ مسجد جاتا ہے، مسجد ٹائم کے اندر ہی اگر ہم انگلش، میتھ اور سائنس کو بھی اس کے ساتھ منسلک کر لیں، لوگ پیسہ دیتے ہیں جو ہفتہ وار وہ بچے کا مسجد کو دیتے ہیں اس کو ڈبل کر لیں، لیکن اس بچے کے ٹائم کے اندر اگر ہم اس کو اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی جو اسکول کی ایجوکیشن ہے، کالج کی ایجوکیشن ہے، اس کو مساجد اور کمیونٹی بہتر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ چند سالوں میں ہم ایک اچھی نسل کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جن ایشوز کا ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہ ایشو ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ منیر احمد صاحب، اب اس کی حل کی طرف بڑھتے ہیں کہ ان چیزوں کا ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، کمزوریاں ہماری بھی ہیں، ساری پرابلمز بھی ہیں، والدین بھی قصوروار ہیں، ٹیچر بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، کونسلر بھی ہیں، ایم پیز بھی ہیں، سارے جتنے بھی لوگ جس سطح پر ہیں انہوں نے سستی دکھائی ہے تو اس حد تک ہم پہنچے ہیں، اور آج ہمارا ریشو کرائم کا جو نائف کرائم کا خصوصاً ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کم ہونے کی بجائے۔ تو آپ کیا کہیں گے، اس کے حل کی طرف کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ جی، اس میں کاظمی صاحب انگیجمنٹ کی ضرورت ہے، بچوں کو انگیج کرنا۔ اب انگیج کیسے کرنا ہے یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں میں لندن کی بات کرتا ہوں، ہم یہاں پر ساؤتھ ہال میں ایک یوتھ سینٹر نیا بنانا چاہ رہے ہیں، اس پہ ہم کنسلٹیشن کر رہے ہیں، اور اس میں ہم یوتھ کی کنسلٹیشن کر رہے ہیں، ہم یوتھ کو اس میں انگیج کر رہے ہیں، یوتھ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا یوتھ سینٹر چاہیے، اس میں آپ کو کون سی ایکٹیویٹی چاہیے۔ جب آپ یوتھ کو انگیج کریں گے تو پھر یوتھ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوگی۔ یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوا۔ جو پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں کے سسٹم کے مطابق بچوں کو آگے جانے دیں، بچوں کو روکیں نہیں، بہت ساری متھ جو ہے ان کو ختم کریں، کیونکہ آپ ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں جب جاتے ہیں تو بہت سارا فرق پڑتا ہے۔ آپ کو بچوں کی جو جیسے تعلیم کی بات کی، بچوں کو آگے یونیورسٹیوں تک جانے دیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں برمنگھم کی بات پھر کرتا ہوں کہ برمنگھم میں یونیورسٹی جانے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں اللہ کرے ہو گیا ہو۔ برمنگھم میں جی سی ایس سی کی تعلیم جو ہے، یہ اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ جب جی سی ایس سی ہو گیا تو تعلیم جو ہے مکمل ہو گئی ہے، تو یہ کانسیپٹ اس کو چینج کریں، کیونکہ اب کمپیٹیٹیو ورلڈ ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوتی پھر آپ کو جاب بھی اسی لیول کی ملتی ہے، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کے پیئرز ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کہ فائنینشلی جو ہے اس طرح کا لائف سٹائل چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ تو میں نے کہا نا کہ وہ تو ہم ایز اے الیکٹڈ ریپرزینٹیو جو ہے اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، اور اویئرنیس جو ہے وہ ہم جو لوگ اس پوزیشن میں ہیں، جیسے آپ ہیں، انصر صاحب ہیں، ہم اس کو اویئرنیس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے لے کر جائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اوپن ہونا چاہیے، یہ اوپن بات ہونی چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اس کو کہیں نہیں جی یہ کوئی خفیہ بات ہے، نہیں۔ اگر کسی کے پاس نائف ہے تو اس کی رپورٹ کرنی چاہیے، بتانا چاہیے، پولیس کو رپورٹ کرنی چاہیے، اس کے پیرنٹس کو بتانا چاہیے۔ اگر آپ پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کانفیڈینشیل ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کا نام اس میں آئے گا، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اوپن ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں اوپن ہوں گی، اس پہ بات ہوگی، تو پھر اس پہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کی طرف، عمل کی طرف بڑھنا اور اس کی حل کی طرف بڑھنا۔ لیکن جب تک بات نہیں ہوگی پھر یہ خفیہ رہے گا، اور سٹیپنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایسے ہی کونوں میں ہوتی ہے جہاں پر خفیہ ہی چلتا ہے کام۔ تو اس لیے اویئرنیس، گورنمنٹ کا اپنا رول، اور پیرنٹس کا جو ہے وہ اس پہ بات کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں شعور بہت ضروری ہے۔ انصر صاحب، کیسے بڑھا جا سکتا ہے اور ان چیزوں کو خاتمہ کیسے ممکن ہے؟
میرے خیال میں منیر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اسے کنکلوڈ کیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو ہے پہلے تو اس کو ڈائیگنوز کرنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جب آپ ایک ایشو کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کے حوالے سے ایک بنیادی بات ہے کہ بچے پہ اپنی چوائسیز آپ امپوز نہ کریں، بچے کی چوائسیز کا خیال رکھیں. ہماری جو نارملی ہوتا ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا پرائمری میں سے نکل کے مڈل میں جاتا ہے تو باپ یا ماں یا فیملی ممبرز خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، وکیل بنے گا، انجینئر بنے گا، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے. یہاں دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ جس ملک میں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں، پوری دنیا ایجوکیشن کے لیے یہاں آتی ہے، یہاں بچے کا جو انٹرسٹ ہے اس کو دیکھ کر اگر ہم سپورٹ کریں تو وہ بچہ کامیاب ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں. مجھے ایک کیس برمنگھم کا یاد ہے کہ ایک بچہ جو کسی اور سبجیکٹ میں جانا چاہتا تھا، اس کو باپ نے مجبور کیا کہ وہ وکالت کرے یا وہ بیرسٹر بنے، اور اس پہ امپوز کرنے کے بعد اس نے ڈگری تو لے لی لیکن اس نے اس میں پریکٹس نہیں کی. اس نے کہا میں نے تو باپ کے کہنے پہ کیا تھا، اور اینڈ ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ اس کی پوری زندگی تباہ ہو گئی ہے اس بچے کی. یعنی ہماری چوائسیں، ہماری خواہشات اپنی جگہ، ہم بچے کو رائے دے سکتے ہیں، لیکن بچے کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اگر ہم پیرنٹس انہیں سپورٹ کریں تو ہم بہت ساری خرابیوں سے جان چھڑا سکتے ہیں، اور ہمارا بچہ نہ صرف اپنے لیے ایک بہتر مستقبل قائم کرے گا بلکہ ہمارے لیے بھی باعث فخر بنے گا. صحیح ہے. بالکل آپ نے جو کچھ فرمایا بہت اچھا. اس سلسلے میں بے شمار چیزیں ایسی تھی جو لوگ چھپا رہے تھے اور آپ دونوں نے وہ اوپن کی ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں ہماری، کیا کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ کرائم بڑھ رہے ہیں. جی منیر صاحب. انصر صاحب نے بات کی بچے پہ اپنی چوائسز تھوپنے کی. جب تک آپ میں پیشن نہیں ہوگا نا، آپ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے. اور یہاں پر اصل دیکھیں، زندگی جو ہے وہ تو بسر کرنی ہوتی ہے نا. انسان چاہتا ہے کہ میں فائنینشلی سٹیبل ہو جاؤں، میرے پاس گھر ہو، میرا ایک سٹیٹس ہو. تو یہاں پر یونیورسٹیوں میں ہر طرح کا آپشن جو اویلیبل ہیں، ہر طرح کی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. اور یہاں پر تو اس کنٹری میں تو دیکھیں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر سے، انجینئر سے اور بہت سارے پروفیشن ہیں وہ زیادہ پیسے کماتے ہیں. تو اس لیے یہ جو میں نے پہلے بھی کہا نا، یہ جو مت ہے نا ہماری کہ جی ڈاکٹر ہوگا یا انجینئر ہوگا یا وکیل ہوگا تو وہی پیسے کمائے گا، یہ یہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے. یہاں پر اس طرح کی ایکول اپرچونٹیز ہیں کہ یہاں پر آپ کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں تو آپ اگر اس کو پیشنیٹلی کر رہے ہیں نا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں کامیاب رہیں گے. لیکن اگر آپ وہ جیسے بات ہوئی کہ کسی کے کہنے پر کریں گے تو آپ کی زندگی بھی تباہ ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہی ہے ہماری کمیونٹی میں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچہ وہ کام کرے جو ہم چاہتے ہیں. بھئی وہ کام وہ نہیں کر سکتا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میری یہاں ہمارے لوکل پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، تو وہ کوئی بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں جب اپنے بچے سے بات کرتا ہوں تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ ڈیڈی آپ ایک کسان کے بیٹے تھے، میں ایک پارلیمنٹیرین کا بیٹا ہوں. تو ہماری سوچ کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سوچ میرے باپ نے مجھے دی تھی وہی اس کی بھی سوچ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اس چیز سے آگے جانے کو پتہ نہیں ہم کیا انتظار کر رہے ہیں اس بات کا. ہمیں یہ بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے بچے واپس جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم واپس نہیں گئے تو بچے کہاں واپس جائیں گے؟ پھر ہم ہر روز یہی بات کرتے ہیں کہ جی پیچھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم یہاں انٹیگریٹ کرنے سے آج بھی کتراتے ہیں. یونیورسٹیوں میں بچوں کو بھیجنے سے آج بھی کتراتے ہیں، اور ہمیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. بھی بچہ ہاتھ سے نہیں نکلتا. بچہ جب یونیورسٹی جاتا ہے تو وہ آپ سے بہتر ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے جب بچہ بہتر ہوگا تو آپ کو یہی لگے گا کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے، میں جہاں بھی مجھے اپرچونٹی ملتی ہے، آج بھی میرے پاس کوئی لوگ آئے ہوئے تھے تو میں تو یہی ان سے کہہ رہا تھا کہ بچوں پہ توجہ دیں، نہیں تو آپ کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے دیکھیں
पैसे कमाना एक बात है, हमारा एक जो पहली जनरेशन थी उसका एक डिफरेंट टारगेट था। तो आप बच्चों को जब बाहर निकलेंगे उनको अच्छी जॉब नहीं मिले, और यहाँ के जो बच्चे हैं वो तो छोटी मोटी जॉब करने को तैयार ही नहीं है, जो छोटी मोटी जॉब करने को तैयार नहीं है, बड़ी जॉब करने की उनमें एबिलिटी नहीं होती, तालीम नहीं होती, तो वो बेचारे फिर जो है क्या करेंगे। तो इसलिए ये सही पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उनको रोके नहीं, उनको आगे जाने दें। सही है। जनाब कौंसलर मुनीर अहमद साहब, आपका और कौंसलर अंसर अली खान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो कॉलर्स थे हमारे साथ उनका भी शुक्रिया, और जो लोग खामोशी से हमें सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का, और इस चीज़ को आगे बढ़ाइएगा। ये मैसेज है हमारा एक किस्म का जो आपने आगे फैलाना है, और हमारी कोशिश यही है कि हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें और उनकी जैसी तरबियत करेंगे ऐसा ही फल पाएंगे। तो इस पर आप लोगों ने तवज्जो देनी है, हमारा काम था बताना, और इस पर अमल करना आपका काम है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सेहत रही ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक नए मेहमानों नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।